توجہ کے ساتھ بیٹھ جائیں، آنکھیں بند رکھیں، دل کی طرف توجہ، گردن جھکا لیں۔ توبہ وہ مقبول عمل ہے جو انسان کو خدا کا بھی محبوب بناتا ہے، خدا کے محبوب کا بھی محبوب بناتا ہے۔ توبہ وہ مقبول اور کامل عمل ہے۔ توبہ بار بار کرنی چاہیے۔ توبہ سے ہی انسان دنیا میں کامیابی حاصل کرتا ہے اور آخرت میں کامیابی حاصل کرے گا۔ نوجوانی میں ایک بچے نے توبہ کی تو حضرت جبرائیل امین آئے، عرض کی آقا اس جوان کو میرا سلام کیجیے۔ آپ نے فرمایا بزرگ بھی تو بیٹھے ہیں، پہلا حق تو ان کا بنتا ہے۔ عرض کی آقا اس کی قسمت پہ ناز آیا تو سلام پیش کرنے آیا، اس نے آج جوانی میں توبہ کی ہے، اس کے نام کے نعرے عرشوں پہ دھومیں لگی ہوئی ہیں، اور میرا دل چاہا کہ میں اس نوجوان کو سلام پیش کروں۔ ایک نوجوان کی توبہ جو ہے وہ پورے عرش میں جتنے ملائکہ ہیں نا ان کو جوش دلا دیتی ہے۔ تو توبہ جو ہے کسی بھی عمل کی تکمیل ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بندہ صبح کی نماز پڑھے پھر زبان کو بھی غلط چلائے، آنکھ کو بھی غلط چلائے، غذا بھی غلط ہو، پھر بھلے ظہر کی پڑھ لے، پھر زبان بھی بے احتیاط ہے، آنکھ بھی بے احتیاط ہے، یعنی گناہ ہیں، پھر عصر کی پڑھ لے، اسی طرح مغرب کی پڑھ لے، اسی طرح عشاء کی پڑھے، پھر 10 سال پڑھتا رہے، 20 سال پڑھتا رہے، 50 سال پڑھتا رہے، ادھر نماز ہوتی رہے گی، ادھر گناہ ہوتے رہیں گے، گناہ نماز کا اجر کھاتے رہیں گے۔ 50 سال تک بغیر توبہ کے بھلے نماز پڑھتا رہا، لاکھوں کروڑوں صدقات دیتا رہا، اور سینکڑوں مساجد بنا دی، سینکڑوں مدارس بنا دیے، ان گنت کروڑوں روپے کے لنگر چلا دیے، کروڑوں روپے کے لوگوں میں فنڈ پہنچا دیے، غریبوں یتیموں کے گھر بنا دیے، اور یتیموں کی بیٹیوں کو مطلب جہیز دے دیے۔ اگر توبہ نہیں ہے تو جہنم سے نہیں بچ سکتا۔ توبہ کے بغیر مر گیا تو نہ اس کا صدقہ اسے جہنم سے بچا سکتا ہے، نہ ہی اس کا سجدہ جہنم سے بچا سکتا ہے۔ اب آپ سوچ لیں کہ توبہ کتنی ضروری ہے، یاد رکھ لیں توبہ کتنی ضروری ہے۔ توبہ سے زندگی گزارے تو آج پھر مل کے ہر جمعرات کی طرح توبہ کا ورد دہرائیں۔ آج ایسی مضبوط توبہ کرے کہ دل جو ہے وہ گناہوں کی طرف نہ جائے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ توبہ جب کر لے تو پھر اس کے بعد دیکھے، اگر دل گناہ کی طرف مائل ہے تو پھر روئے کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی، اس کی توبہ کرنے میں کوئی کمی ہے، اس نے دل سے توبہ نہیں کی ہے، تبھی تو آگے پھر گناہ شروع ہو رہے ہیں۔ تو پھر اس سے زیادہ روئے کہ میں نے رات توبہ بھی کی اور صبح پھر میری قضا خطا شروع ہو رہی ہے، پھر زیادہ روئے کہ اللہ نے مجھے قبول نہیں کیا، پھر زیادہ فکر مند ہو جائے، پھر روئے، پھر توبہ کرے، یہاں تک توبہ کرتا رہے کہ دل گناہوں سے ہٹ جائے، قضا بھی ختم ہو جائے، خطا بھی ختم ہو جائے۔ اب ذرا پھر سنیے، جب قضا اور خطا سے دل پاک ہو جائے، قضا اور خطا سے دل پاک ہو جائے، پھر بھی توبہ کرے، توبہ نہ چھوڑے۔ پھر کیوں توبہ کرے جب قضا بھی ختم ہو چکی اور خطا بھی ختم ہو چکی؟ پھر کیوں توبہ کرے؟ پھر یہ توبہ کرے دو خیالوں سے، میں نے کیے تو تھے نا، پھر کیے پر توبہ کرے۔ ایک اور نظریہ سن لیں، کیے پر توبہ کرے، پھر اس وجہ پر پھر قبل از وقت توبہ کرے، کہیں پھر نہ گناہوں میں چلا جاؤں۔ کیونکہ توبہ کرنے سے، آؤ پھر ایک حدیث بھی سن لو، اللہ سے پوچھا باری تعالیٰ اپنے بندوں کی عبادات میں تجھے کب مزہ آتا ہے؟
बंदे तेरा ज़िक्र करते हैं, बंदे तेरे नारे लगाते हैं, बंदे तुझे सजदा करते हैं, तेरी खातिर सदक़ात और खैरात के अंबार लगाते हैं। बारी ताला अपने बंदों की इबादत देखता है, किस इबादत पे तू लुत्फ़ करता है। अल्लाह ने पता है क्या फरमाया? अल्लाह ने ये फरमाया, जब बंदा मेरा गुनाह करके तौबा का मूड बनाता है ना, उस मूड पे मुझे बहुत मज़ा आता है। अब आपने समझ लिया कि तौबा कैसा कबूल अमल है। हक तो ये था, फरमा देता जब बंदा सजदे में जाता है तो मुझे पसंद लगता है, जब बंदा तवाफ़ कर रहा होता है तो मुझे पसंद लगता है, जब बंदा मेरे नारे लगाता है तो मुझे उस पर प्यार आता है। ना, ये भी ना फरमाया कि जब बंदा जेबों से लाखों रुपए निकाल के मेरे रास्ते पे उंडेल रहा होता है तब मुझे प्यार आता है। फरमाया ना, फरमाया वो जो जितने अमल करता है उसका तो मैंने अजर रखा है, एक का बदला लाखों तक दे देता हूँ। सदका, सजदा, ज़िक्र, इसके सारे अजर मौजूद हैं। दुनिया में भी इज़्ज़त से नवाज देता हूँ, मर के आएगा सारे अजर एक एक गिन गिन के मैं उसका भी अजर दूंगा जिसने नीयत की होगी अल्लाह दे दे तो मैं दे दूँ। और मैं मज़ा मुझे बंदे पर उस वक़्त आता है जब बंदा मेरा गुनाहों से तौबा का मूड बना के मेरे साथ राबते में होता है। अब आपने समझ लिया कि तौबा कितना महबूब और मकबूल अमल है। और दोस्तों, बज़्म इश्क़ मुस्तफ़ा का ये अहम अमल है, तौबा अहम अमल है। जैसे इसमें आज़म का ज़िक्र हम करते हैं अंधेरे में, वो भी तार वाले लेने वाले उसमें बहुत कुछ ले लेते हैं। बात फिर वही तलब की है, जब नात शरीफ होती है तब भी आशिकान रसूल जो है वो इश्क लूट लेते हैं। तीसरा हमारा बज़्म इश्क़ मुस्तफ़ा का मकबूल और अहम अमल, आप सादे लफ्ज़ों में ये समझें, ये तीसरा चश्मा है जिससे हम सिराब होते हैं। तौबा और दुआ का ये तीसरा चश्मा है जिससे हम सिराब होते हैं। मेरी बज़्म में आने वाले ना पहले चश्मे से कुछ पीते हैं, कुछ ऐसे बंदे भी हैं, ना ही इस चश्मे से कुछ पीते हैं। वो पहला चश्मा ज़िक्र का क्रॉस करके आते हैं, नात के वक़्त आते हैं, नात का चश्मा जब बह रहा होता है तो उससे कुछ पी लेते हैं। जब ये तौबा और ये दुआ का चश्मा जब फूटता है चले जाते हैं। मैं देखता रहता हूँ कुछ चेहरे ऐसे चले जाते हैं, तो चलो खैर आए तो सही ना आने से आना बेहतर है, कुछ तो पी लिया। बहरहाल ये है कि पूरी खुराक ये है कि ज़िक्र करो, फिर नात शरीफ, फिर ये तौबा का जो हमारा बज़्म इश्क़ मुस्तफ़ा का अहम तरीन नतीजतन अमल है। बल्कि यूँ कह दूँ ये वो अमल है जो आशिकान मुस्तफ़ा को बज़्म इश्क़ मुस्तफ़ा में आने वालों को पकड़ के सरकार दो आलम के कदमों में पहुँचा देता है। और फिर आज पक्की तौबा ना कर लें, क्या ख्याल है? इतना कुछ आपको बताया, तौबा ज़रूरी है। तौबा हो गई ना, याद रखना इंशाअल्लाह जीने का भी मज़ा आएगा और मरने का भी मज़ा आएगा। आंखें बंद रखो, दिल की तरफ तवज्जो करो। मैं आपको मिन्नतें कर कर के लाता हूँ। नतीजा तो यही है ना कि मेरे दोस्त आएँ, मेरे प्यारे आएँ, वक़्त निकालें, आएँ तो मैले मैले हों, जब जाएँ तो तौबा से पाक होकर जाएँ, आशिक़ रसूल बन कर जाएँ, रसूलुल्लाह के पक्के ग़ुलाम बन कर जाएँ। मेरी ये तड़प होती है और आपको मिन्नतें करता हूँ, समाजतें करता हूँ, तरले करता हूँ। नतीजा यही है कि आप आएँ, धुल जाएँ, रोशन हो जाएँ और अल्लाह के प्यारे बंदे बन जाएँ, रसूल पाक के आशिक बन जाएँ और पक्की तौबा करके जाएँ। आए तौबा करते हैं, कुल गुनाहों से तौबा करते हैं। आंखें बंद रखें, दिल की तरफ तवज्जो, बसूरत मुराक़बा। पढ़िए ला इलाहा, जम के और ऐसी आवाज़ निकले कि गूंजती 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 अर्शों तक जा पहुँचे और आपकी आवाज़ से मलाइका भी मस्त हो जाएं। हाँ, वो कहते हैं अनगिनत मलाइका जलवा बज़्म में होते हैं और बज़्म से लेकर अर्शों तक ये सिलसिला मलाइका का आता है और जाता है। और ऐसा आज अमल पेश करें कि अल्लाह की बारगाह में बस करम ही हो जाए।
وہاں سے عرشوں سے لنگر آئے اور ہمارا سینہ منور ہو جائے، جم کے اور ایسی گہرائی سے آواز نکالیں، درد دل سے آواز نکالیں کہ اس مولا کریم کو جو ہے ترس آ جائے۔ لا الہ، ذرا اور بھی، لا الہ۔ آنکھیں بند رکھیں، دل کی طرف توجہ، ایسی ضرب لگائیں کہ عرش ہل جائے۔ پڑھیں لا الہ، اور بھی ذرا گرم ہو جائیں، لا الہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ کی ایسی ضرب لگے جیسے کلہاڑا لکڑ پہ جاتا ہے تو کاٹ دیتا ہے، ایسی الا اللہ کی ایسی ضرب ہو کہ آج یہ پتھر ٹوٹے، اور ایسی ضرب لگائیں الا اللہ۔ یہ نفی اسبات کا یہ اسبات اس میں ہے، نفی لا الہ، اسبات الا اللہ، کوئی نہیں اللہ ہے مگر میرا رب اللہ، اور کوئی نہیں۔ ایسی الا اللہ کی ضرب ہو کہ سینہ کھل جائے اور یوں سمجھو کہ مدینہ مدینہ ہو جائے۔ پھر پڑھیں لا الہ، جزاک اللہ، پھر لا الہ، ماشاء اللہ، لا الہ الا اللہ، جزاک اللہ، الا اللہ، ایسی ضرب لگے الا اللہ، ایسے کیسے نہیں ٹوٹے گا، ضربیں ایسے لگیں تو دل کا پتھر پن نہ ٹوٹے۔ ہاں لا الہ الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، اور زیادہ الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، اور زیادہ الا اللہ، الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ اللہ تعالی ایک ہے، واحد لا شریک ہے، ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نبی برحق ہیں، حیات النبی ہیں، توبہ کرتے ہیں، سجنو دل سے توبہ کرتے ہیں ہم اپنے سب گناہوں سے، جھوٹ سے، جھوٹ سے، جھوٹ سے، گالی گلوچ سے، بے حیائی سے، ناچ گانے سے، غیبت سے، چغلی سے، ریاکاری سے، تکبر سے، غرور سے، حسد سے، منافقت سے توبہ کرتے ہیں، بدکاری سے، ہر گناہ سے، سود سے، ناجائز مال سے، شراب سے،
ناجائز غذاؤں سے، حرام غذاؤں سے توبہ کرتے ہیں، ضرب لگائیں، توبہ کرتے ہیں، اور زیادہ اس بارگاہ میں اپنا درد پہنچائیں، توبہ کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں بے نماز ہونے سے، بے نماز ہونے سے توبہ کرتے ہیں، دنیا کی عاشقی سے، دنیا کے گندے حسن سے، دنیا داری سے توبہ کرتے ہیں، تیری نافرمانی سے۔ اللہ توبہ کرتے ہیں تیری نافرمانی سے، توبہ کرتے ہیں تیری نافرمانی سے، اے اللہ درد سے، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، آپ کی صدا گونجتی گونجتی جائے رسول اللہ کے پاس، وہ جو دیکھ رہے ہیں نظارہ فرما، مدینے میں بیٹھے محبوب خدا نظر فرما رہے ہیں، اے اللہ، اے اللہ، میٹھے نبی کا صدقہ، پیارے آقا کا صدقہ، ہمارے نبی کا صدقہ، جو زمین پر جلوہ گر ہیں، اپنے غلاموں کو دیکھ رہے ہیں، اس پیارے نبی کی نگاہ پاک کا صدقہ ہماری توبہ قبول فرما، ہماری توبہ قبول فرما، ہمیں پکی توبہ نصیب فرما۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، عربی کے جملے دہراؤ، استغفر اللہ۔ عربی کے جملے مقبول ہوتے ہیں کیونکہ یہ آقا کی زبان مبارک سے اسی طرح نکلے ہیں، اللہ، حضور کی زبان مبارک سے اسی طرح یہ جملے نکلے ہیں، استغفر اللہ، گونج کے ذرا، استغفر اللہ۔ یہ آقا کی زبان طیب سے ایسے ہی نکلے ہیں جملے استغفار کے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہ 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 جل جلالہ وجل شانہ وجل ذکرہ۔ آنکھیں کھولو اور اپنے دونوں ہاتھوں کو چہرے پر پھیر کر سینے تک لاؤ، ایسے درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ باری تعالیٰ یہ عرضیاں قبول فرما، اللہ اپنے بندوں کی دلوں کی آوازیں قبول فرما، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔